بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ستمبر میں ایک بڑا اعلان ہوگا بھائی، اور وہ اعلان جو ہوگا اس سے بہت سارے لوگوں کی امیدوں پہ پانی پھرے گا، بہت سارے کی باتیں کھل جائیں گی، اور ایک بڑے چودھری صاحب جو ہیں وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ جو عمران خان صاحب ہیں سر، انہوں نے کل جو خطاب کیا وہ ادھر گئے تھے باولپور میں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ بھائی جان باولپور گیا ہے چکر اسی کے میں اتنے جلسہ کرنا ہے۔ حالانکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے، اور فواد چودھری صاحب نے یا دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے یہ ٹویٹس کیے ہوئے تھے کہ جناب وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہفتے کے دن سے یہ جو سیلاب زدہ علاقے ہیں ان کا دورہ شروع کریں گے۔ اور پائن وہ دورہ شورہ کر دے چکر پیا کوئی نہیں، انہیں فضائی جائزہ لیتا۔ وہاں پر جو ان کے کلائنٹس تھے، کلائنٹ سمجھتے ہیں نا، جو بزنس پارٹنر ہوتے ہیں، جو آپ کو پیسے بزنس جن کے ساتھ آپ کا وابستہ ہوتا ہے، یہ تو مال پانی لبنا ہوتا ہے، اتنے جناب انہوں نے کوئی قیام کیا تھوڑی دیر، وہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس کی، میڈیا ٹاک کی، اس کے بعد جناب وہ باولپور آ گئے، وہاں پر آ کر انہوں نے خطاب کیا۔ اب وہ بہاولپور میں جو خطاب کیا وہاں پر سر عالم یہ ہے کہ ایک ایم این اے ہیں، فاروق اعظم ملک شاید نام ہے، پی ٹی آئی کے باولپور شہر سے وہ ایم این اے ہیں سر۔ وہ اسٹیج پر بیٹھے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، جس طرح ان اٹھا گئے وہ تھان ایک اور بندہ پایا گیا، وہ منظر بھی میں کہتا ہوں کمال ہے۔ اور یعنی اتنے بزرگ آدمی ہیں وہ کہ ان کو اٹھانے والوں کو بھی شرم نہیں آئی، تو او بھائی نے بھی شرم نہیں آئی کہ انہیں پھر ٹکٹ پی ٹی آئی کا منگنا ہے۔ یہ حالت اس وقت پی ٹی آئی میں جو لوگ ہیں ان کی ہے، اور جو جانے کے متمنی ہیں ان کے لیے ایک مطلب ہے کہ باقاعدہ طور پر نشان ہے کہ ایسے لوگ ہونا جو تھے۔ بہرحال عمران خان صاحب وہاں پر گئے، اور عمران خان صاحب نے دو باتیں کی تھی۔ ایک بات جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جناب وہ رات والے ولاگ میں کہ انہوں نے کیا جناب میں پھر بڑا کارنرڈ ٹائگر بن جاؤں گا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے بڑا غسیلا شیر بن کے میں تڑتے چپٹ پڑاں گا۔ وہ ایکچولی یہ بات کہہ رہے تھے، اور اس کے ساتھ جو دوسری بات کی تھی انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو چیری بلوسم کہتے ہیں، انہوں نے کہا چیری بلوسم اور جو تمہارے پیچھے ہیں۔ اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ان کے پیچھے کون ہے۔ دیکھیں جو پاکستان کا سسٹم ہے اس میں تو جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کے ارکان قومی اسمبلی ہوتے ہیں، ارکان قومی اسمبلی جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے ان کی حلقوں کی عوام ہوتی ہے، تو وہ جناب آگے اپنے بندے کو پرائم منسٹر بنا لیتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ کار ہے آئینی۔ لیکن یہاں پر پاکستان کے اندر پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ رجیم چینج آئی ہے، امریکہ کے کہنے پر آئی ہے، اور جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں میر جعفر اور میر صادق، اور جو نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، وہ ان کے الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیتا اور یہ جناب نیوٹرل ہو گئے، اور جناب اس طرح جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ آ گئے۔ اب عمران خان صاحب نے یہ پہلی بار کہا ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے، وہ جو ان کے پیچھے کون ہے، نام نہیں لیتا پہلوان جی، ایڈا حوصلہ کوئی نہیں، لیکن انہوں نے اشارہ ظاہر ہے کہ فوج کی طرف کیا کہ فوج ان کے پیچھے ہے۔ فوج ایکچولی ان کے پیچھے نہیں ہے، فوج جو ہے وہ عمران سے پیچھے ہٹ گئی ہے، تکلیف انہوں ہے۔ لیکن بات انہوں نے یہ اس لیے اشارتاً کی کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہ بتا دیا گیا ہے، ایک قسم کی شٹ اپ کال دے دی گئی ہے کہ جناب بس بڑی ہو گئی، پائن ہوں انف از انف، اب آپ نے دوبارہ کوئی ایسا نہیں ہینکی پھینکی کی تھی۔ اور وہ ظاہر ہے کہ پی کے میں ایک ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہے، اس حوالے سے انہیں کہا گیا دوبارہ ہینکی پھینکی کی تھی تو خان صاحب پھر لالو لا لیجیے کام، تو یہ اس پر ان کو غصہ ہے۔ اور کیونکہ اوتے پائن دیہڑیاں لگی ہیں، اصل میں جو وہاں پر بھتہ لے رہے ہیں ان کے وزراء سے، وہ عمران خان کے پولیٹیکل پارٹنر ہے سر۔ عمران خان جب بھی ڈرون حملوں کے خلاف بات کرتے ہیں تو انہی ایریاز کی کرتے ہیں جہاں پر سر وہ لوگ موجود ہیں جو پاکستان میں بد امنی کا باعث ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو ان کی حکومت کے وہاں کے وزیروں سے، مشیروں سے، جو اور وہاں کے ایم پی اے سے، ایم این اے سے بھتہ وصول کر رہے ہیں۔ جڑا بھتہ نہیں دینا اوتے پائن حملہ ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں بھی ایک ایم پی اے کے اوپر حملہ ہوا تھا، لکیلی ان کی زندگی فی الحال بچی ہوئی ہے، ہاسپٹلائز ہے، باقاعدہ طور پہ ایک شدید حملہ ان کے اوپر کیا گیا تھا۔ تو یہ ایک پیغام جو ہے ان کو دیا گیا، جس پر خان صاحب جو ہے نا بڑے تپے ہوئے نے، پائن دیہڑی کا معاملہ نا سر۔ دیکھو کون جان سکتا ہے کہ عمران خان ہوتے ہر پاسوں لینڈ کی عادت ہے، دین کی عادت ہے کوئی نہیں، تو وہ لینڈ ٹریا آیا تو ہو سکتا ہے ادھر بھی کچھ ہے آ ہی رہی ہوئے، کیونکہ جو ہے نا ہوس
وہ انسان کی ختم نہیں ہوتی. لالچ نہیں مکتا. ایک بار یہ انسان والا نشہ لگ جائے نا پائن پیسے کمان دا اور بغیر کچھ خرچ کیتے پیسے کمان دا اے پائن پھر جڑا نا وہ ختم نہیں ہوتا. باہر عمران خان صاحب نے اس طرف وہ اشارہ کیا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان کو ہر حوالے سے برباد کرنے کی مکمل کوشش کی ہے اور ابھی تک ان کی کوششیں جاری ہیں. چند روز قبل ایک آڈیو لیک ہوئی اور اس میں شوکت ترین صاحب جو تھے وہ محسن لغاری صاحب سے اور جو تیمور جھگڑا صاحب یعنی محسن لغاری صاحب پنجاب کے وزیر خزانہ اور تیمور جھگڑا صاحب کے پی کے وزیر خزانہ ان سے کہہ رہے ہیں سیلاب آ گیا تو تسی کہہ دیو خط لکھ دیو وفاق نو کہ اسی آئی ایم ایف دے نال ہونے والے معاہدے شامل کوئی نہیں. سیلاب آ گیا ساڈے بڑے برے حالات نے ساڈے کو پیسہ کوئی نہیں. اس پر محسن لغاری صاحب نے کہا کہ سر یہ اس سے ہماری ریاست کو نقصان نہیں ہوگا. انہوں نے کہا دیکھیں اس کا اثر تو آئے گا. آئی ایم ایف کہے گا جناب آپ کو پیسے پھر آپ کہاں سے پورے کریں گے تو پھر ٹھیک ہے یہ ٹائٹ ہوں. یہ تو عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے جوید چودھری کے پروگرام میں یہ کنفیس کیا کہ ہاں جی یہ آواز میری ہے اور میں نے یہ بات کی ہے اور یہ پارٹی پالیسی کے تحت ہی ہے. یہ شوکت ترین صاحب کی بات جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. اب کل پہلوان رو رہے ہیں دیکھیں یار مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ جناب میرے بزرگوں نے جیل کاٹی انگریزوں کی اور ہم نے قربانیاں دی ہیں اور ہمیں غدار کہا جا رہا ہے. اور پائن تسی غداری دے مرتکب ہوئے ہو. آپ نے پاکستان کے قومی مفاد کو اپنی پارٹی پالیسی کے مطابق نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے. ابھی تو آپ کے خلاف کام شروع نہیں ہوا. ابھی تو پارٹی پراپر شروع نہیں ہوئی. حضور تاڑیاں پہلے ہی چیخاں بجنی شروع ہو گئی ہیں. ابھی تو آنسو جو ہے نا وہ اسی طرح کے ہیں جس طرح شہباز گلے ساہ نہیں سی اکھڑے. جینونلی اکھڑیں گے ساہ سر, بہت جینونلی اکھڑیں گے. اور یہ ستمبر کا مہینہ بڑا ستمگر ثابت ہونے والا ہے, بڑا ستمگر ثابت ہونے والا ہے. میں آپ کو ابھی سے آگاہ کر رہا ہوں. چیزیں بہت مختلف جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں اور آپ دیکھیں گے آئندہ چند دنوں میں بہت زیادہ مختلف چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. یہ بہرحال اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ خاموش رہنے کی لیے جو ہے وہ مجھے بتائی جاتی ہیں اور میرے تک پہنچتی ہیں کہ بھائی نے اتنے گل نہیں کرنی پر تھوڑے نالج گل لے آ رہے ہیں. لہٰذا میں اس طرح مزید نہیں جانا چاہتا مگر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف پاکستان برے حالات میں ہے سر, معاشی طور پہ کنگال نہیں کنگلا کر کے گیا پاکستان میں, باقاعدہ کنگلا جیب ہی پاڑ گئی پاکستان دی. پیسے ٹک ہی نہیں رہے, جتنے بھی آ رہے ہیں نکلتے جا رہے ہیں. یہ کس نے کیا؟ عمران خان صاحب نے. اس کے بعد یہ حکومت آئی, اس حکومت نے کوشش کی تھی جیب پر رندی, پتہ لگا تھلے پائن جیب کا کھانا ہی پاٹا ہے, جو پاؤ وہ تھلے ڈگتا جائے گا. لہٰذا انہوں نے ہوں جیب سیتی ہے تو کوشش کر رہے ہیں کہ جناب وہ لیکیج ختم ہو جائے اور پاکستان کے خزانے میں پیسے ٹک سکیں. کوشش کی جا رہی ہے بھی. اس دوران سیلاب آ گئے, بارشیں ہو گئی اور سیلاب اور بارشوں نے ملک کا 74% جو علاقہ ہے اس کا مطلب مکمل بربادی پھیرتی سر. وہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, پینے کو کچھ نہیں. سیلاب نے وہاں کا جو دہقان تھا, مزدور تھا, اس کی سر روٹی روزی چھین لی برے طریقے سے. پاکستان کے اندر حالات یہ بن گئے ہیں کہ جناب پاکستان میں گنڈا پیاز جڑا ہے, تھوم جڑا, آلو جڑا, وہ بھی سر آسمان نو دی قیمتیں لگی ہیں پی ہیں. اب اس سے ریلیف ملنا چاہیے پاکستان کو. یہ ہے ایک پس منظر. اس کو ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیں. میں نے آپ کو جو بتائی ہے بات اس کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھ دیں. اب میں آپ کو وہ خبر بتانے لگا ہوں جو میں نے آپ سے کہا کہ ستمبر میں بڑا دھماکہ ہوگا. دھماکہ سر یہ ہونے جا رہا ہے کہ میرے ذرائع جو کہ وزارت خارجہ سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. اور یہ جو سلسلہ ہے سر, یہ سلسلہ جو ہوگا وہ ایک یورپی ملک ہے جو کہ اس میں دونوں ممالک کو آپس میں ملانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے اور یہ کوششیں کافی حد تک کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. جب وزارت خارجہ کی سطح پر سر یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں ترانوں ذرا مطلب نیم رضامندی دونوں سائڈ پر موجود ہے. ویسے اس کام میں انڈیا کا فائدہ ہے, پاکستان کا بھی فائدہ کر لینا چاہیے. وہ مذاکرات ہو رہے ہیں سر تجارت کی حد تک کہ پاکستان کے ساتھ انڈیا کی تجارت کھول دی جائے اور دونوں ممالک آپس میں ٹریڈ کریں جس کے نتیجے میں دونوں کے لیے ون ون صورتحال بن سکتی ہے. پاکستان کو غذائی قلت کا سامنا ہے. جتنے بھی اشاریے ہیں, جتنے بھی پیمانے ہیں, جتنے بھی ماہرین وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کو آگے گندم کی, آگے دیگر غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے امپورٹ کرنی پڑے گی. کہاں سے؟
انڈیا سے نہیں کریں گے تو ڈالراں چ کرنی پائے گی، ڈالراں چ کرو گے ایک تو تہاڈے ڈالر جان گے، ایک گل۔ دوسری گل ہے کہ اس میں آپ کا فریٹ کا خرچہ جو ہے وہ کرایہ وہ بہت ود لگے گا، تو آپ کو دونوں سائڈ میں شدید نقصان ہوگا۔ جبکہ اگر آپ انڈیا سے لیں گے تو واگے بارڈر دا پائن گیٹ ہی کھلنا نا، تو ادھروں ٹرک ادھر آ جانے، انڈیا کرنے کو بھی تیار ہے۔ لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ سر ڈری پڑی ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ فل ٹائم ڈرے پڑے ہیں، کیونکہ عمران خان جس طریقے کے ساتھ اپنے کیتے کرائے سارے جرماں نو دوجیاں دے پان دے اتے ملکہ رکھدا ہے نا، وہ سر وہ ڈرے پڑے ہیں کہ یہ اگر ٹریڈ کھل گئی تو عمران خان نے مزید ساڈے تے جڑا نا ایک عذاب مسلط کر دینا ہے۔ لیکن ضرورت پاکستان کی ہے، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کھولنی پڑے گی۔ بہرحال مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، مڈ ستمبر کے اندر مذاکرات ہوں گے، اور یہ مذاکرات یو اے میں ہوں گے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، اور وہ تھوڑا سا پیچھے یہ ہے کہ جناب آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں اب نئے سرے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک ایسی کانفرنس بھی تھی جس میں انڈیا کے لوگ بھی موجود تھے، اور کشمیر سے ریلیٹڈ یا سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کانفرنس تھی۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اب نئی ریئلٹیز کے مطابق چیزوں کو طے کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ اچھا، اب اسٹیبلشمنٹ بڑی دیر سے یہ چاہ رہی ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان مذاکرات ہوں۔ جو 2019 میں کشمیر ہڑپ کیا، اور یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے میں کیا کروں، میں جنگ کر لواں، بم مار دوں ہوتے، یہ گفتگو وہ کرتے تھے، وہ کشمیر سے کھادا گیا پائن۔ لیکن حالات یہاں پر آ گئے ہیں کہ پاکستان اگر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتا تو انہوں نے جتنے پیسے پاکستان نے یعنی ہم نے اکٹھے کیے ہیں وہ سر ساری غذائی ضروریات پوری کرنے دے نکل جانے سارے، اور اسی پھر اسمان وال تک رہے ہونا۔ لہٰذا اس وقت جو بات معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے، یہ چیمبر والے سارے کے سارے کہہ چکے ہیں، لاہور چیمبر والے بھی کہہ چکے ہیں، کراچی والے بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کھولے، ہمارے پاس اس وقت وہ بہترین آپشن ہے۔ تو وہ ٹریڈ جو ہے وہ مجھے لگ ہی رہا ہے کہ کھلنے جا رہی ہے، کیونکہ بہترین اور آسان ترین راستہ جو ہے وہ انڈیا سے ہی ہے کہ ہمیں وہاں سے چیزیں آ جائیں۔ اچھا، اب عمران خان جب یہ جنرل باجوہ صاحب اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ جناب انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کھل جائے، تو اس وقت عمران خان نے پھر پولیٹیکل کارڈ کھیلا تھا، اور انہوں نے سٹینڈ لیا تھا کہ کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی۔ اچھا، بھائی نے جنگ کوئی نہیں کی تھی کشمیر کی آزادی کے والے سے، پہلوان نے ایک گل نہیں کی تھی، نہ کوئی جناب مظاہرہ کیتا، اتنے کشمیر کی حکومت بنا لئی، نہ کوئی مظاہرہ، نہ گل، نہ بات، بس یعنی پاکستان میں باتیں کی جتنی کی، انٹرنیشنل فورم کے اوپر ان کو توفیق نہیں ہوئی۔ اگر یہ اتنے اہل ہوتے تو حضور کشمیر کھادا نہ جانا نا، صرف گلاں کیتیاں، پولیٹکس کی انہوں نے، اور بڑے اچھے طریقے سے کی، کشمیر میں ان کی حکومت بھی بن گئی۔ اب عمران خان صاحب نے اس وقت بھی یہ کام نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ مجھے یاد ہے کہ جو میاں اظہر صاحب کے صاحبزادے ہیں حماد اظہر، وہ سر وہ وزیر خزانہ بنا کرتے تھے۔ کبھی کبھی جب وزیر خزانہ بدلتا تھا نا تو ایک رات دا وزیر خزانہ انہوں بنایا جاتا سی، اگلی رات نواں وزیر خزانہ آ جاتا سی۔ تو وہ جو وزیر خزانہ بنتے تھے تو کابینہ کا اجلاس تھا، اور اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کھولنے والی یہ بات کہاں سے آ گئی جناب، یہ کہاں سے سمری آ گئی؟ تو وہ معذر نے کہا سر تسی کل آپ ہی تے کیا سی کہ اتنے رکھو، تو میں رکھتی ضرور، تو انہوں نے نہیں بالکل نہیں کھلے گی، لے جاؤ واپس۔ انہوں نے ایک ٹوٹل ڈرامہ کیا تھا، کیونکہ پہلے پریشر تھا اسٹیبلشمنٹ سے کہ یہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کھولنا ہماری ضرورت ہے، اس کو کھولو، وہ دے کہنے تے سمری موو کراتی، اگلے دن پہلوان نے جڑا نا یو ٹرن لیا تو۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت واقعتاً پاکستان شدید ترین کرائسس کا شکار ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹیز ڈیفرنٹ ہیں، جذبات ہمارے اور ہو سکتے ہیں، باتیں آئیڈیلی اور ہو سکتی ہیں، لیکن پریگمیٹک اپروچ جو ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ تجارت جو ہے وہ کھول دی جائے۔ باہر اس کی طرف چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا ہے کہ پائن یا اپنا آئیڈیلزم رکھ لو تو یا تسی پائن اپنا ٹھڈ بچا لو، بس میں آپ کو دو حرفی بات بتا رہا ہوں، ایسی دوراہے پہ پاکستان اس وقت کھڑا ہوا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ٹھڈ نالوں گوڈے اگے نہیں ہوندے، لہٰذا ٹھڈ بچان دی پلاننگ کر لیتی گئی ہے، اور یہ سپتمبر کے مڈ میں میرا خیال ہے اینڈ تک باقاعدہ مذاکرات ہوں گے، اور اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن شہباز شریف صاحب ڈر رہے ہیں،
ڈرے پہ ہیں, اسٹیبلشمنٹ انہوں نے تکالا آ رہی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا یار, تو کھلو تو صحیح. شہباز شریف صاحب دی کانپے ٹانگ رہی ہیں, ٹھیک ہے, کہ یار عمران خان جڑا نا ساڈے تے بڑا رولا پا دے گا. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ اگر پاکستان کے اندر حالات جو ہیں وہ اس نہج پر خدا نخواستہ چلے گئے جہاں پر لوگ بھوک سے ایک دوسرے کے چھینا جپٹی کی طرف چلے جائیں, جیسا کہ IMF کہہ رہا ہے کہ جناب حالات جو ہے وہ مزارعوں کی طرف چلے جائیں گے, اتنی زیادہ مہنگائی ہو جائے گی, تو اگر اس صورتحال سے ہمیں بچنا ہے تو پھر یہ بہترین آپشن ہے. یہ میری رائے ہو سکتی ہے, میں معاشی ماہر نہیں ہوں, لیکن میری جو ایک کامن آدمی کے طور پر رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ بہترین آپشن ہے. باقی سر جو فیصلے کرنے والے ہیں فیصلے انہوں نے کرنے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب فی الحال اڑی کر رہے ہیں, لیکن عقل دی گل ہے جڑی کیتی جا رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے. یاد رکھیے گا پاکستان کے اندر انڈیا کے ساتھ جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں وہ انڈیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوئے, اور انڈیا کی بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوئے. وہ توڑ نبے نے نہیں نبے وہ بات دی گلاں نے, لیکن یہ مذاکرات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ ہی ہوئے ہیں, چاہے وہ مجبوری کی حالت میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہو یا اپنے دل سے تسلیم کیا ہو. دونوں صورتوں میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات نہ پہلے کبھی قائم ہو سکے نہ آگے ہو سکیں گے. ابھی بھی جو میں آپ کو ذرائع سے خبر دے رہا ہوں, اگر یہ چیز درست نکلتی ہے تو یقین کر لیجئے کہ اس سارے معاملے کو وڈے چودھری صاحب دی نا پوری آشیرواد حاصل ہے. عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے, ان کی یہ خواہش ہی رہ جائے گی کہ جناب پاکستان جو ہے نا ادا مطلب معاشی طور تے مکمل ناطقہ بند ہو جائے اور حکومت جڑی وہ خلاف مظاہرے ہو جان تے جناب اسی اسلام آباد جائیے تے شہباز شریف نو لکن دی تھان نال میں یہ باتیں وہ کر رہے ہیں, یہ سر ان کے خواہش ہی رہ جائے گی, ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. چیزیں انشاءاللہ تعالی پاکستان کے حق میں ضرور موو کریں گی. جس طریقے سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر اس وقت ملک کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ساری سیاسی جماعتیں اس پر لگی ہوئی ہیں سوائے ایک بھائی دے جس کا نام عمران خان. اے بھائی پتہ نہیں کیڑے ایجنڈے تے لگا ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی. اے یہودیاں دا ایجنڈا ہے, اے بھائی دا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے, سمجھ سے باہر ہے. لیکن ان کا بھی ناطقہ بند ہونے والا ہے, ستمبر ان کے لیے بھی بڑا ستمگر ثابت ہوگا. ذرائع کم از کم یہی دعویٰ کر رہے ہیں. جو میرے پاس انفارمیشن دی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.